وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بسط خلوص و عقیدت کے ساتھ درود شریف پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جس جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے پیارے حبیب حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کی ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے، جہاں صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو تمام صالحین اور مرسلین کے پیشوا یعنی سرکار ہے ان کا ذکر یعنی خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کا تذکرے کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور ایسی محفلوں میں آنے والوں کے درجے کس قدر بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حامد لکھنوی نے کیا خوب فرمایا ہے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی وہ پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی گیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو منعقد ہوئی۔ جس وقت مولود پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک با یک کچھ روشنی مجلس پاک سے بلند ہوئی۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار الہی ہے اور ان فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہاں رحمت غفار۔ آتے ہیں ملک کرنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کے برابری یہی اذکار۔ صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات گرامی، آج کل کچھ لوگ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے ایک رات ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد میں طرح طرح کے عذابوں میں گھرا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میری لونڈی سویبیہ نے مجھے سنائی تھی تو اس خوشخبری کے بدلے میں نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر اور سڑا ہوا دشمن رسول اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرے، اس روز اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، تو کیا ہم غلامان رسول اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل سجائے، جشن مولود پڑھے یا پڑھوائے، خوشی کا اظہار کرے تو کیا ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز
ہرگز نہیں، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے اللہ سے مانگے مراد اپنی پائے، محتاج نہ ہو کسی کا کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے وہ جائے، صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا کہ محفل میلاد سے کتنا فائدہ ہوا، اس لیے بلکہ صرف میری ہی نہیں، آپ لوگوں کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے کہ ہم تمامی مسلمان ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منائے اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق آمد رسول کی خوشی میں جھنڈے لگائے، گھر محلے اور گلیوں کو سجائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ان کے نام پہ دل و جان قربان کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔